فلسفہ مغرب کی تاریخ۔ برٹرینڈ رسل اوائل زمانوں سے عصر حاضر تک اپنے سیاسی اور معاشرتی حالات کے آئینہ میں برٹرینڈ رسل، ترجمہ نگار پروفیسر محمد بشیر، پورب اکادمی، اسلام آباد۔ انتصاب نور کے نام۔ فہرست مضامین، پہلے ایڈیشن کی شائع پر آراء، اعتراف، مترجم، ارسطو کی درجہ بندی، پیش لفظ، تعارف۔ کتاب اول، قدیم فلسفہ، حصہ اول، قبل سقراطی فلسفہ۔ کتاب باب نمبر 1، یونانی تہذیب کی ابتدا۔ باب نمبر 2، ملیتی مکتبہ فکر۔ باب نمبر 3، فیثاغورس۔ باب نمبر 4، ہراکلیتس۔ باب نمبر 5، پارمینائڈس۔ باب نمبر 6، ایمپیڈوکلینر۔ باب نمبر 7، ایتھنز تہذیب کے آئینہ میں۔ باب نمبر 7، انیکساغورس۔ باب نمبر 9، جواہرین۔ باب نمبر 10، پروٹاغورس۔ حصہ دوم، سقراط، افلاطون، ارسطو۔ باب نمبر 11، سقراط۔ باب نمبر 12، اسپارٹا کا اثر۔ باب نمبر 13، افلاطون کی فکر کے ماحظ۔ باب نمبر 14، افلاطون کی تصوراتی ریاست۔ باب نمبر 15، نظریہ اعیان۔ باب نمبر 16، افلاطون کا نظریہ حیات ابدی۔ باب نمبر 17، افلاطون کا نظریہ تخلیق۔ باب نمبر 18، افلاطون کا نظریہ علم و ادراک۔ باب نمبر 19، ارسطو کی مبادئ الطبیعیات۔ باب نمبر 20، ارسطو کی اخلاقیات۔ باب نمبر 21، ارسطو کی سیاسیات۔ باب نمبر 22، ارسطو کی منطق۔ باب نمبر 23، ارسطو کا نظریہ طبیعیات۔ باب نمبر 24، اوائل یونان میں علم ریاضی و حیت۔ حصہ سوم، مابعد ارسطو قدیم فلسفہ۔ باب نمبر 25، یونانی تہذیب و تمدن۔ باب نمبر 26، قلبیہ اور متشلقین۔ باب نمبر 27، ایبیکیوریا۔ باب نمبر 28، رواقیت۔ باب نمبر 29، رومی سلطنت تہذیب و تمدن کے آئینہ میں۔ باب نمبر 30، فلاطینس۔ کتاب دوم، کیتھولک فلسفہ، تعارف۔ حصہ اول، علماء۔ باب نمبر 1، یہودیت کا مذہبی ارتقاء۔ باب نمبر 2، مسیحیت پہلی 4 صدیوں کے دوران۔ باب نمبر 3، کلیسا کے 3 علماء۔ باب نمبر 4، سینٹ آگسٹائن کا فلسفہ اور دینیات۔ باب نمبر 5، 5ویں اور 6ٹھی صدی۔ باب نمبر 6، سینٹ بینیڈکٹ و گریگری اعظم۔ حصہ دوم، متکلمین۔ باب نمبر 7، زمانہ جہالت میں پاپائیت۔ باب نمبر 8، جان دی اسکاٹ۔ باب نمبر 9، 11ویں صدی میں کلیسائی اصلاحات۔ باب نمبر 10، اسلامی تہذیب و فلسفہ۔ باب نمبر 11، 12ویں صدی۔ باب نمبر 12، 13ویں صدی۔ باب نمبر 13، سینٹ تھامس اکویناس۔ باب نمبر 14، فرانسس مکتب کے مدرسین۔ باب نمبر 15، پاپائیت کا زوال۔ کتاب سوم، جدید فلسفہ، حصہ اول، نشاط ثانیہ سے ہیوم تک۔ باب نمبر 1، عمومی خصوصیات۔ باب نمبر 2، اطالوی نشاط ثانیہ۔ باب نمبر 3، میکاویلی۔ باب نمبر 4، اراسمیس اور مور۔ باب نمبر 5، تحریک اصلاح دین و جوابی تحریک اصلاح دین۔ باب نمبر 6، سائنس کی ابتدا۔ باب نمبر 7، فرانسس بیکن۔ باب نمبر 8، بوبس کا مگرمچھ۔ باب نمبر 9، ڈیکارٹ۔ باب نمبر 10، سپائنوزا۔ باب نمبر 11، لائبنیز۔ باب نمبر 12، فلسفیانہ تحریک آزادی۔ باب نمبر 13، لاک کا نظریہ علم۔ باب نمبر 14، لاک کا سیاسی فلسفہ۔ باب نمبر 15، لاک کے اثرات۔ باب نمبر 16، برکلے۔ باب نمبر 17، ہیوم۔ حصہ دوم، روسو سے زمانہ حال تک۔ باب نمبر 18، رومانوی تحریک۔ باب نمبر 19، روسو۔ باب نمبر 20، کانٹ۔ باب نمبر 21، 19ویں صدی میں فکری دھارے۔
باب نمبر 22 ہیگل، باب نمبر 23 بائرن، باب نمبر 24 شوپنہار، باب نمبر 25 نیٹشے، باب نمبر 26 افادین، باب نمبر 27 کارل مارکس، باب نمبر 28 برگسا، باب نمبر 29 ولیم جیمس، باب نمبر 30 جان ڈیوی، باب نمبر 31 فلسفہ منطقی تحلیل، حواشی فرہنگ اصطلاحات۔ پہلے ایڈیشن کی اشاعت پر آراء۔ میں واقع سمجھتا ہوں کہ آپ نے برٹرینڈ رسل کی کتاب تاریخ فلسفہ مغرب کا اردو میں ترجمہ کر کے ایک بہت اہم خدمت انجام دی ہے۔ میرے علم کے مطابق مغربی فلسفہ کی تاریخ کے بارے میں دو ہی کتب اہم ہیں، ایک برٹرینڈ رسل کی کتاب اور دوسری ویل ڈورانٹ کی کتاب، لیکن برٹرینڈ رسل کی کتاب زیادہ مستند ہے۔ افسوس ہے کہ ان دونوں کتابوں میں اسلامی تاریخ سے متعلق معلومات بہت قلیل ہیں، اور اولیری کا فلسفہ اسلام سے متعلق کتاب مستند نہیں۔ بہرحال آپ کی کتاب سے فلسفہ کے طلباء و طالبات یقیناً استفادہ کر سکتے ہیں، اگرچہ محسوس کی دنیا میں رہتے ہوئے اب عام انسانوں کی دلچسپی فلسفہ اور مبادئ الطبیعیات جیسے موضوعات میں کم ہوتی جا رہی ہے۔ جسٹس ریٹائرڈ ڈاکٹر جاوید اقبال۔ جب میں 1938 میں گورڈن کالج میں سال اول میں داخل ہوا تو کالج کے لائبریرین محترم جوزف، جو خود عمدہ کتابوں کے عاشق تھے، نے مجھے کہا کہ آپ برٹرینڈ رسل کا مطالعہ ضرور کریں تاکہ آپ کو ایک ریاضی دان کے لیے فلسفے کی اہمیت کا اندازہ ہو سکے، اور جتنی فلسفہ مغرب کی تاریخ سمجھ میں آئے وہ پڑھ جائیے، یہ کتاب علم و فضل کے نئے دروازے وا کرے گی۔ میں نے یہ کتاب پڑھی اور یہ کتاب میرے دل و دماغ پر چھا گئی۔ مجھے جب معلوم ہوا کہ پروفیسر محمد بشیر اس کتاب کا ترجمہ کر رہے ہیں تو میری خوشی کی انتہا ہو گئی، کیونکہ یہ کتاب 20ویں صدی کی عظیم کتابوں میں شمار کی جاتی ہے۔ میری دیرینہ خواہش تھی کہ پاکستان طلباء اور فاضل ممبران اس کتاب کا مطالعہ کریں اور دنیا کے اسرار و رموز سے واقف ہوں۔ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے علم کی تشنگی کا شوق اس کتاب کو بار بار پڑھنے پر مائل کرے گا۔ میں پروفیسر محمد بشیر کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اس عظیم کتاب کا اردو ترجمہ کر کے انہوں نے عام قاری کے علم و فضل میں بے پناہ اضافہ کیا ہے۔ ترجمے کی یہ کتاب بہت سے پاکستانیوں کے شکریہ کی مستحق ہوگی۔ ان کا مطالعہ ان کے علم و فضل کے علاوہ ان کی مسرت و انبساط کا باعث بھی ہوگا۔ قاری کی یہی خوشی پروفیسر بشیر کو فلسفہ کی اور کتابوں کا اردو ترجمہ کرنے پر مجبور کرے گی۔ پروفیسر خواجہ مسعود۔ فلسفی عام طور پر مبہم اور پیچیدہ اصطلاح استعمال کر کے اپنی نگارشات کو بوجھل بنا دیتے ہیں۔ برٹرینڈ رسل کا معاملہ البتہ مختلف ہے۔ وہ اپنے خیالات کے واضح ابلاغ پر توجہ دیتا ہے اور قارئین کو ساتھ لے کر چلتا ہے۔ اس وجہ سے رسل کی مغربی فلسفہ کی تاریخ کو علمی دنیا میں ایک خاص مقام حاصل ہے۔ عالم فاضل صاحبان، طالب علم اور عام قارئین سبھی اس کو پسند کرتے ہیں، کیونکہ رسل نے اس میں یورپی فلسفے کی 2500 سال تاریخ کو قابل فہم انداز میں پیش کیا ہے۔ مغربی خیالات کی تاریخ کے ساتھ ساتھ اس کتاب میں فلسفے کے بنیادی مسائل کی وضاحت بھی ملتی ہے۔ گویا اس کتاب کو توجہ سے پڑھنے اور سمجھنے سے قارئین مغربی فلسفے پر قابل حد تک عبور حاصل کر سکتے ہیں۔ فلسفے کے موضوع پر اس ضخم کتاب کا اردو کا روپ دینا سہل نہ تھا، تاہم پروفیسر محمد بشیر صاحب نے یہ کام عمدگی سے کیا ہے۔ یوں یہ اردو ترجمہ ہماری قومی زبان کی نہایت محدود فکری ادب میں قابل تعریف اضافہ ہے۔ قاضی جاوید۔ تواریخ فلسفہ مغرب تو بہت سے مفکرین نے لکھیں، لیکن جب ایک فلسفی تاریخ فلسفہ لکھتا ہے تو اس کا رنگ ڈھنگ مختلف ہو جاتا ہے۔ اس لیے میرے خیال میں برٹرینڈ رسل، ہیگل اور ونڈل بینٹ کی لکھی تواریخ تھیں اور کوپل سٹون سے مختلف ہیں۔ فلسفے کی لکھی ہوئی تاریخ کے مضامین میں ان کی اپنی رائے اور موضوعیت کا بہت عمل دخل ہوتا ہے، اور اس قسم کے متن کا ادراک ایک مشکل کام ہوتا ہے۔ اس لیے برٹرینڈ رسل کی کتاب فلسفہ مغرب کی تاریخ کا ترجمہ اس لحاظ سے ایک کٹھن کام تھا، لیکن جس طرح پروفیسر محمد بشیر صاحب نے اسے بنایا ہے وہ تحسین کے قابل ہے۔
حیرت کی بات تو یہ ہے کہ جن دو تراجم نے عوام و خواص میں مقبولیت حاصل کی، ان کے مترجم خود فلسفہ کے اساتذہ میں سے نہ تھے، بلکہ ویل کی کتاب سٹوری آف فلاسفی کے مترجم پروفیسر عابد علی عابد اور رسل کی کتاب کے مترجم پروفیسر محمد بشیر دونوں ادب کے اساتذہ تھے۔ اول الذکر فارسی اور دوسرے انگریزی ادب پڑھاتے تھے۔ پروفیسر بشیر صاحب کی متن پریکٹر اور جملوں کی ساخت کاری کے لیے ابہام پیدا نہیں کرتی۔ ایک مترجم کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ وہ عام قاری کی ذہنی سطح کو جانچ کر ترجمے میں اس کے لیے آسانیاں پیدا کرنے میں جب بھی ان کی کتاب کا اس لحاظ سے جائزہ لیتا ہوں تو رواں اور مروجہ اصطلاحات کا جس خوبی سے استعمال کیا گیا ہے اس کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ پھر نفس مضمون کا جس طرح کا وقوف ان کو ہے وہ بھی قاری سے ان کے رشتے کو مضبوط کرتا ہے۔ پروفیسر بشیر کا یہ ترجمہ اردو قارئین کے لیے فلسفہ میں رغبت کے لیے آنے والے زمانوں میں نئی دلچسپیاں پیدا کرتا رہے گا۔ ان کی یہ کاوش اردو دنیا میں فلسفہ کے فروغ کے لیے ممد و معاون ثابت ہوگی۔ اشفاق سلیم مرزا۔ عالمی تناظر میں اگر دیکھا جائے تو عصر جدید بنی نوع انسان کے لیے ایک ابتلا اور آزمائش کے دور کے مصداق ہے۔ اس لحاظ سے مشرق و مغرب کے فکر و فلسفہ سے آگہی بلکہ اس کے محاذات تک رسائی اہم بھی ہے اور ضروری بھی۔ برٹرینڈ رسل کی تصنیف اے ہسٹری آف ویژن فلاسفی کا شمار گزشتہ صدی کے چند اہم کتابوں میں ہوتا ہے۔ مغربی فکر کے تدریجی ارتقاء کی یہ کتاب بجائے خود ایک عمیق فلسفیاتی مطالعہ کا درجہ رکھتی ہے جو مغربی ذہن کی جہتوں کا تعین کرتی ہے۔ یہ کتاب عمیق بھی ہے اور دقیق بھی۔ اول تو ایسی کتاب کے ترجمے کا چیلنج قبول کرنا ہی بڑے حوصلے کی بات ہے۔ دوسرے، اس کے ترجمے میں برسوں کی ریاضت اور عرق ریزی اسے اور گراں قدر بنا دیتی ہے۔ پروفیسر محمد بشیر کا یہ کام لائق تحسین بھی ہے اور ہمارے لیے موجب احسان مندی بھی کہ انہوں نے ہمارے دانشور طبقے کے ایک بڑے حصے کو مغربی فلسفے کے ارتقائی عمل سے روشناس کرانے کی کامیاب کاوش کی ہے۔ یہ ایک بہت مشکل علم کا آسان، رواں اور قابل تفہیم ترجمہ ہے جو اپنے اصل متن سے مکمل دیانتداری برتتا ہے اور میری رائے میں فن ترجمہ نگاری کا حق ادا کرتا ہے۔ آفتاب اقبال شمی۔ اگر 20ویں صدی کی بڑی کتابوں کی ایک فہرست تیار کی جائے تو ہسٹری آف ویسٹرن فلاسفی کو کسی بھی طور پر نظر انداز کرنا مشکل ہوگا۔ یہ کتاب گزشتہ صدی کے انتہائی ذکی الفہم اور صاحب بصیرت ادیب اور ایک ایسے خوش قسمت فلسفی کی تصنیف ہے جسے تاریخ میں سب سے زیادہ شہرت اور قارئین نصیب ہوئے۔ اس قطعیت پسند فلسفی نے مغربی ذہن کے ارتقاء اور اس کے محرکات کو قلم بند کیا ہے، بلکہ اسے ایک ایسے پیرائے میں تحریر کیا ہے جس سے ذہن کا ایک انتہائی پیچیدہ اظہار عمل عام فہم میں ڈھل گیا ہے۔ 2500 سال پر محیط فلسفیوں کے نظام اور اسالیب، ان کے سماجی اور سیاسی محرکات، تقابل اور باہمی اثر پذیری و آویزش کا یان اور اس پر مصنف کا تنقیدی و تجزیاتی اظہار بھی اس کتاب کو بڑا کارنامہ بنانے میں بنیادی کردار ادا کرتا ہے۔ ایسی معرکۃ الآراء تصنیف کا اردو ترجمہ بذات خود کسی مہم سے کم نہیں، اور ترجمہ بھی وہ جو فلسفیانہ تحریر کی ترجمانی کے ساتھ ساتھ تخلیقیت کا بھی حامل ہو۔ ڈاکٹر روش ندیم۔ پروفیسر محمد بشیر نے رسل کی زبان اور ان کے نقطۂ نظر کو جس شستہ اور رواں اردو میں ڈھالا ہے بذات خود ایک معجزہ ہے۔ یہ صرف ترجمہ ہی نہیں بلکہ اردو فلسفیانہ کتب میں بھی ایک اہم اضافہ ہے۔ پروفیسر محمد بشیر کی یہ کتاب بہت ہی اہم اقتباسات کو اردو میں پیش کرنے میں مدد دے گی۔ ادبی رسالہ نکات۔ محمد بشیر who labored for 7 years translation this great work and making it available to readers of present and future generations, millions who cannot read it in the original English, and at the same time
enriching the national heritage of serious literature must be rewarded in proportion to his contribution. Don. एतराफ़। अहद हाजिर के नामवर फ़लसफ़ी बर्ट्रैंड रसल की मशहूर मारकतुल आरा किताब हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फ़िलासफ़ी का उर्दू में तर्जमा करने की जसारत ना सिर्फ़ अपने फ़िक्री इस्तिताअत को शर्मसार करने का मुतरादिफ़ है, बल्कि अपनी जान को रोग और जोक के मराहल से गुजारने का चैलेंज भी लिए हुए है। इसकी वजूहात वाज़ेह हैं। फ़लसफ़ा बजाय खुद एक दुश्वार मौजू है। इसमें मवादुल तिबियात की मुजर्रद बारीकियाँ, तसव्वुर की फ़लक पैमाइयाँ, मुंतिकी गिरहें डालती हुई गिरा कुशाइयाँ और इर्तिकाए फ़िक्र के मंजिल नाशनास रस्ते जिनमें कोई भटक गया तो भटक गया। अलावा अज़ीं हर महसूस इल्म की मानिंद और इससे बढ़कर इसकी अपनी तरकीब व इस्तिलाहात हैं जिन्हें मुख्तलिफ़ ज़मानों और शायद ज़बानों में मुख्तलिफ़ मानी में इस्तेमाल किया गया है। ये काम मेरे लिए और भी कठिन साबित हुआ क्योंकि मैं ना तो फ़लसफ़ी हूँ और ना ही किसी दरसगाह फ़लसफ़ा का तालिब इल्म। अलबत्ता फ़लसफ़े की मोहब्बत में गिरफ़्तार ज़रूर रहा हूँ। रफ्ता रफ्ता यही गिरफ़्तारी ज़ौक़े तजस्सुस का रूप धार कर इस काम का मुहर्रक बनी और मेरी मोहब्बत की इस तवारी 7 साल की मुसलसल मेहनत से गुज़र कर ये शक्ल पा सकी जो इस वक्त आपके सामने है। तर्जमा करने का फ़रीज़ा मैं किस हद तक निभा सका हूँ इसका फ़ैसला आप अहले इल्म ही कर सकते हैं। अलबत्ता मुझे इस बात का दिल से एतराफ़ है कि मैं बेशुमार कोताहियों का कुव्वी इम्कान है। मुमकिन है कि मैं बाज़ मकामात पर मुसन्निफ़ के अफ़कार व मफ़ाहीम को ठीक ठीक ना समझ पाया हूँ। यह भी मुमकिन है कि इन अफ़कार व मफ़ाहीम को मुनासिब व मौज़ू उसलूब में बयान करने में मुझसे गलतियाँ सरज़द हुई हों। अपनी कम इल्मी और कोताह फ़हमी और तर्जमा निगारी के फ़न पर नाकाफ़ी दस्तरस रखने का मैं दिली तौर पर मुअतरफ़ हूँ और इन सब के लिए आपसे बसद इज्ज़ो अदब मुआज़रत ख्वाह भी हूँ। इस मुश्किल और सब्र आज़मा काम में जिस काबिल सद एहतराम शख्स ने मेरी हमेशा हौसला अफ़ज़ाई की वो नामवर, दानिश्वर और मुनफरिद शायर प्रोफेसर आफ्ताब इकबाल शमीम हैं। उन्होंने ना सिर्फ़ अक्सर औक़ात में मेरी जवाब देती हुई हिम्मत को संभाला बल्कि बाज़ पेचीदगियों को हल करने में मेरी रहनुमाई भी की। मैं उनका इस कदर ममनून हूँ कि इज़हार तशक्कुर के लिए मेरे पास अल्फाज भी नहीं हैं। मैं माहिर रियाज़ी प्रोफेसर अब्दुल मजीद साहब का भी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने बड़ी मोहब्बत से मुझे रियाज़ी के बाज़ दकीक नुकात समझाए। इसके अलावा उन्होंने बाज़ अदाद के उर्दू मुतबादलात से भी मुझे रोशनास करवाया। डॉक्टर नुगमान बशीर और डॉक्टर इमरान बशीर भी मेरे खसूसी शुक्रिया के मुस्तहिक हैं जिन्होंने पिसराना सआदतमंदी का हक़ अदा किया। उन्हें न सिर्फ मुझे फ़िक्र मुआश से फ़राग़त दिलाए रखी बल्कि हतल मक़दूर तमाम सहूलतें भी फ़राहम की जिनकी बदौलत मैं सुकून के साथ ही काम मुकम्मल कर सका। आखिर में एक हरफ़ मोहब्बत अज़ीज़म चौधरी मोहम्मद असलम के लिए जिनके इल्म से बेलौस मोहब्बत ने मेरे इस कड़े सफ़र में मुहमीज़ का काम किया। मोहम्मद बशीर 2 जुलाई 2005। अरस्तु की दर्जाबंदी। अरस्तु का फ़लसफ़ियाना निज़ाम बेहद पेचीदा है। इसकी किसी एक किताब को सिर्फ़ इसके पढ़ने से पूरी तरह समझा नहीं जा सकता जब तक इसे मुतल्लिका किताबों के साथ ना पढ़ा जाए। इसकी तहरीरों में जा बजा दूसरी किताबों का जिक्र किया जाता है जिनका हवाला आदात से दिया जाता है। इसके अलूम का महसूस आदात दे दिए गए हैं जिनकी दर्जा बंदी क्लासिफिकेशन एक महसूस साइंस तरीक़ से की गई है। इसलिए ये आदात इन तालिब इल्मों के लिए बहुत ज़रूरी हैं जो अरस्तु के इल्म में तहक़ीक़ के ख्वाहिशमंद हैं। पेशे लफ्ज़। अगर इस किताब को सख्त तनकीद जिसकी ये वाक़ई मुस्तहिक है से भी ज़्यादा गैर ज़रूरी तनकीद से बचना है तो ये अमर इसका तकाज़ा करता है कि मुआज़रत व वज़ाहत के चंद अल्फाज रकम किए जाएँ। मुआज़रत इनके पेशे हिदमत है जो इनफरादी फ़लसफ़ियों और फ़लसफ़ा के मुख्तलिफ़ मकातब फ़िक्र पर सनद की हैसियत रखते हैं। लाइबन्स के सिवा हर फ़लसफ़ी जिसमें मैंने बहस की है
کے متعلق بعض دوسرے لوگ مجھ سے زیادہ علم رکھتے ہیں، تاہم اگر ایسی کتابیں لکھنے مقصود ہیں جو وسیع میدان کا احاطہ کرتی ہیں تو یہ ناگزیر ہے کہ ایسی کتابیں لکھنے والے مختلف حصوں پر کم وقت صرف کریں بنسبت ان لوگوں کے جو کسی مختصر عرصہ کے واحد فلسفے پر صرف کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ غیر فانی نہیں ہے کہ ہم غیر فانی نہیں ہیں۔ بعض لوگ جن کی عالمانہ پختگی میں کوئی لچک نہیں، یہ نتیجہ حاصل کریں گے کہ وسیع میدان کا احاطہ کرنے والی کتابیں بالکل بھی نہیں لکھنی چاہیے۔ اگر ایسی کتابیں لکھنی بھی چاہیے تو بہت زیادہ مصنفین میں سے ہر ایک اس محسوس موضوع پر لکھے جس پر وہ صنعت ہے۔ تاہم جب بہت مصنفین یوں کتابیں لکھتے ہیں تو اس کا ایک خاص نقصان ہوتا ہے۔ اگر تاریخ کے تسلسل میں کسی وحدت کو قائم رکھنا ہے اور جو کچھ ماضی میں گزرا، جو کچھ اس کے بعد واقع ہوا کے مابین کوئی رشتہ ہے، تو یہ ضروری ہے کہ ماضی اور بعد ازاں ادوار کو پیش کرنے میں ایک واحد ذہن میں پیدا ہونے والے امتزاج کو پیش کیا جائے۔ ممکن ہے کہ روسو کے طالب علم کو اسپارٹا کے افلاطون اور پلوٹارک کے ساتھ منسلک کرنے میں مشکل پیش آئے، یا اسپارٹا کا مورخ بابس اور فشنے اور لینن کے متعلق گہری بصیرت نہ رکھتا ہو۔ ایسے روابط کو پیش کرنا اس کتاب کے مقاصد میں سے ایک ہے، اور یہ مقصد صرف ایک وسیع جائزے میں ہی پورا کیا جا سکتا ہے۔ فلسفے کی تعریف بہت کتابوں میں پیش کی گئی ہے، لیکن جہاں تک میرا علم ہے ان میں سے کوئی کتاب وہ مقصد پورا نہیں کرتی جو میں نے سامنے رکھا ہے۔ فلسفی اثرات بھی ہوتے ہیں اور اسباب بھی بنتے ہیں۔ وہ اپنے زمانے کے معاشرتی حالات، سیاسیات اور اداروں کے اثرات ہوتے ہیں، اور اگر وہ خوش نصیب ہیں ان کا عقائد کا سبب بھی بنتے ہیں جو بعد کے زمانوں کے اداروں کو تشکیل دیتے ہیں۔ فلسفہ کی بہت زیادہ تاریخوں میں ہر فلسفی اس طرح سامنے آتا ہے جیسے وہ خلا میں پیدا ہوا ہو۔ اس کی آراء کو سیاق و سباق کے ربط سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، سوائے چند ایک ان فلسفیوں کے ساتھ تعلق کے جو اس کے پیش رو تھے۔ اس کے برعکس میں نے یہ کوشش کی ہے، جہاں تک سچائی اجازت دیتی ہے، ہر فلسفے کو اس کے اپنے ماحول کی پیداوار کے طور پر پیش کروں، تاکہ ایک ایسے انسان کی حیثیت سے جس کی ذات میں وہ افکار و احساسات شفاف طور پر منعکس ہو گئے ہوں جو اس جمہور میں عام، منتشر اور دھندلے تھے، جس جمہور کا وہ خود ایک حصہ تھا۔ یہ بات اس کی متقاضی رہی کہ بعض ابواب صرف معاشرتی تاریخ کے لیے وقف کر دیے جائیں۔ کوئی شخص اس وقت تک ابھی کیوریا کے متعلق کوئی نہیں جان سکتا جب تک وہ ارسطو کے بعد کے یونانی علم کا عہد نہ رکھتا ہو۔ یہی صورتحال ان متکلمین پر بھی صادق آتی ہے جب تک 5ویں صدی سے 13ویں صدی تک چرچ کے ارتقاء کا کچھ علم نہ ہو۔ اس لیے میں ان اہم تاریخی حقوں کے حصوں کو مجزی طور پر بیان کیا ہے جو میرے خیال میں فلسفیانہ فکر پر سب سے زیادہ اثر انداز ہوئے۔ میں نے اس پر وہاں بھرپور انداز میں عمل کیا جہاں بعض قارئین تاریخ سے غیر مانوس ہونے کی توقع رکھتے ہیں، جس کی مثال قرون وسطیٰ کا اوائل حصہ ہے، لیکن ان تاریخی ابواب سے میں نے وہ سب قطعی خارج کر دیا ہے جس کا میرے خیال میں ہم عصر یا بعد کے فلسفے پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ ایسی کتاب جو آپ کے پیش لفظ ہے میں انتخاب کا مسئلہ بہت مشکل ہے۔ تفصیلات کے بغیر ایک کتاب رکھی اور غیر دلچسپ معلوم ہوتی ہے، لیکن تفصیلات کے ساتھ اس میں ناقابل برداشت طوالت آنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ میں نے ان دونوں پہلوؤں سے سمجھوتہ کیا ہے۔ میں نے صرف ان فلسفیوں کا انتخاب کیا ہے جو میرے خیال میں بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ ان کے بارے میں نے بعض ایسی تفصیلات بھی بیان کر دی ہیں جو اگرچہ بنیادی اہمیت تو نہیں رکھتی، لیکن کسی کیفیت کو واضح کر دیتی ہیں یا زندہ کر دیتی ہیں۔ فلسفہ قدیم ترین زمانوں سے صرف مکاتیب فکر یا مٹھی بھر عالموں کے لیے بحث کا مسئلہ نہیں رہا ہے۔ یہ ہر جمہور کمیونٹی کی زندگی کا جزو لا نفیق رہا ہے، اور میں نے اسے سیاسی انداز سے دیکھنے کی کوشش کی ہے۔ اگر اس کتاب میں کوئی خوبی ہے تو اسے اسی زاویہ نگاہ سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اس کتاب کا وجود ڈاکٹر البرٹ سی بارنس کا مرہون منت ہے۔ اس کی ابتدا لیکچرز کی صورت میں ہوئی، جن میں سے بعض پینسلوینیا میں بونز فاؤنڈیشن میں دیے گئے۔ 1932 سے بعد کے سالوں میں زیادہ تر کام
میں میری بیوی پیٹریسیا رسل کی معاونت رہی، جس نے تحقیق کے مختلف اور دیگر مختلف انداز میں میری مدد کی۔ رسل